تلفن نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرحین ہے اور ساحر لدھیانوی کا پروگرام میں کافی عرصے سے چاہ رہی تھی کہ ہو، لیکن کیونکہ 4-5 سال پہلے ہوا تھا تو ہم کافی کچھ وقت لے لیتے ہیں اور عموماً ہر سال ایک ہی شاعر پہ پروگرام نہیں ہو رہا ہوتا. ساحر جو ہے میرے بہت ہی پسندیدہ شعراء میں سے ہیں، لیکن ان کو ان کا اصلی نام عبدالحی تھا اور 8 مارچ 1921 میں ان کی ولادت ہوئی اور 25 اکتوبر 1980 میں ان کی وفات ہوئی. ولادت ان کی لدھیانہ پنجاب کی ہے اور ان کی وفات بمبئی میں ہوئی. اور 1949 میں یہ ایکچولی 43 میں پاکستان میں لاہور میں آ کے سیٹل بھی ہوئے تھے اور پاکستان میں اور انڈیا کی انڈیپینڈنس کے بعد 1949 میں کیونکہ کمیونزم کو بہت اس کا پرچار کر رہے تھے اور اس کے اوپر باتیں کر رہے تھے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے اریسٹ وارنٹس جاری کر دیے تھے، جس کے بعد یہ پاکستان سے بھاگ کر پہلے دلی چلے گئے، پھر وہاں پر کچھ تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر یہ بمبئی چلے گئے اور پھر انہیں لگا کہ ظاہر کمانا بھی تھا کھانا بھی تھا تو انہوں نے فلموں کے لیے گیت لکھنے شروع کیے، لیکن اس میں انہوں نے اپنی انقلابی قسم کی شاعری کی. ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ بہت سے شعراء ہم کی انقلابی شاعری ہم تک اس لیے پہنچی کہ پہلے ہم تک ان کی رومانوی شاعری پہنچی، خصوصاً جو نوجوان نسل ہے وہ کسی کی پہلے رومانوی شاعری پڑھتی ہے یا سمجھتی ہے یا سنتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو ان کی انقلابی شاعری تک رسائی حاصل ہوتی ہے. تو ساحر کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کا بچپن جو ہے وہ کافی ٹرامیٹک قسم کا تھا اور ان کی والدہ سردار بیگم جو تھیں ان کے والد صاحب ایک جاگیردار قسم کے فضل محمود غالباً ان کا نام تھا. ان سے ان کی ساحر کے بچپن میں ہی جدائی ہو گئی تھی اور الگ یہ لوگ ہو گئے تھے اور وہ ایک پاورفل زمیندار قسم کے فیوڈل لارڈ قسم کے انسان تھے. تو ان کی والدہ نے کافی اسٹرگل کر کے اور بہت محنت کر کے ان کو پالا اور تو ساحر کے دل و دماغ میں ایک طرف اپنی ماں کے لیے بے انتہا محبت تھی اور دوسری طرف اپنے والد سے بے انتہا شکایت، یہاں تک کہ نفرت کی حد تک شکایت تھی. اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ یہ میرا خود کا خیال ہے کہ جہاں انہوں نے پاورفل لوگوں کو طنز کا یا جس طرح سے اس کا ذکر کیا، جیسے تاج محل جو ان کی نظم ہے بہت مشہور ہے، اس کے اندر ہے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. تو یہ جو پاورفل سے جنگ اور یہ جو ہے ہم ثنا خان تقدیس مشرق کہاں، اس طرح کی جو ان کی شاعری ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ان کا یہ میرا خیال ہے کہ شاید اپنی والد سے جو ان کے تعلقات تھے اس کا کہیں نہ کہیں اگر کانشیس نہیں تو سب کانشیس میں ضرور کہیں وہ شکایت ان کی تھی. ان کی جو کتاب ہے تلخیاں یہ لاہور میں 1949 میں 45 میں چھپی تھی اور تو 43 سے لے کر 49 تک یہ لاہور میں تھے اور اس کے بعد پھر خیر جب یہ ادھر چلے گئے بھارت واپس چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے فلموں کے لیے لکھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد انہیں 1964 میں
فلم فیئر ایوارڈ ملا اور پھر 1977 میں بھی ملا, اور پدما شری ان کو ملا تھا 1971 میں. 64 میں جو ان کو فلم فیئر ملا تھا وہ تاج محل کے لیے, اور پھر 77 میں ان کو کبھی کبھی کے لیے ملا تھا. تو وہ تاج محل 63 کی ہے اور کبھی کبھی 76. اور اصل نظم جو کبھی کبھی ہے وہ اس سے مختلف ہے جو کہ گانے میں ہے یا جس کا گیت بنایا گیا. اسی طرح ایک ان کی بہت مشہور نظم جس کا بھی ذکر بھی کیا میں نے, ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے, یہ چکلے سے ہے, اور اس کو انہوں نے فلم کا گیت بنانے کے لیے اس کو سمپلیفائی کرا, اس کو ماڈیفائی کیا اور اس کو جو ہے پھر فلم میں اس کو لیا گیا. ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے, جب میں ان کے لیے ڈھونڈ رہی تھی چیزیں آن لائن, تو ریختہ پہ, اور یہ ریختہ سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا میری نظر میں, یا شاید کچھ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیا وجہ ہوگی ان کا. انہوں نے علامہ اقبال کا جو ترانہ ملی ہے, چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا, اس کو انہوں نے اس کی I don't know parody is the right word or not, لیکن اس سے متاثر ہو کے انہوں نے لکھا تھا چینو, راج کپور نے ان کو ریکویسٹ کی تھی, تو وہ انہوں نے لکھا تھا چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا, رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. تو وہ گانا بنایا گیا تھا. اور جو میرے لیے حیرت کی بات تھی یا ڈس اپوائنٹنگ کہ میرے لیے تھی, ڈس اپوائنٹمنٹ تھی, وہ یہ کہ ریختہ پہ یہ مجید لاہوری کو اس کا کریڈٹ دیا ہوا ہے, اس شعر کا, چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا, رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. تو مجید لاہوری صاحب کو ریختہ پہ اس چیز کا کریڈٹ دیا ہوا ہے, وچ از یہ کچھ عجیب سی بات ہے. انلیس ہو سکتا ہے کہ مجید لاہوری نے بھی اس کو اسی طرح سے اڈاپٹ کر کے آگے کچھ لکھ لیا ہو تو الگ بات ہے. بہت سے ان کے گانے مشہور ہوئے, چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. یہ بہت ہی پیارا, بہت ہی خوبصورت ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ جس شخص کو بھی اردو کے 10 جملے آتے ہیں, وہ 11واں جملہ جو ہے شعر کے طور پہ نہیں, مصرے کے طور پہ نہیں, جملے کے طور پہ وہ کہتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. انہوں نے اتنی آسان زبان اتنا اپنی شاعری میں استعمال کی. اور یہ بات ایک دفعہ عباس تابش نے ایک کلاس کرائی تھی یہاں پر 4-5 سال پہلے. اس کے اندر انہوں نے بات کہی تھی کہ بہت سے اشعار جو لوگوں کے ساتھ رہ جاتے ہیں, جو انہیں یاد ہو جاتے ہیں آسانی سے, وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان اشعار کی نثر بنائیں تو وہ نثر اس سے وہی بنے گی, وہ جو شعر ہے وہی نثر بنے گی. اور مجھے لگا کہ ساحر کی شاعری کی ایک جو بہت بڑی بات ہے, ایک تو گانوں کے ذریعے پہنچی لوگوں تک, تو مغنیوں نے جو پہنچائی ہم تک, اس کی وجہ سے لوگوں کو یاد رکھنا ان کے اشعار آسان ہو گیا. دوسری بات یہ تھی کہ بہت سا جو وہ سوشل انجسٹس اور یہ سارا جو سب کچھ تھا, تو اس کے اوپر جو ان کی شاعری کی گئی وہ عوام کے اندر رہ گئی اور ان کو یاد ہو گئی. اور ایک وجہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی یہ بھی ہے شاید کہ اتنے آسان زبان ہے عموماً ان کے اشعار میں کہ آپ کو بڑی آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں, اور اس کی نثر بنائے تو وہی نثر بنی گئی, اور لوگ جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے اس کو اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں ان کے. اور خاص کر جو بھی چیز آپ کے پاس گانوں کی فارم میں پہنچتی ہے وہ بہت آرام سے, چاہے آپ کو مطلب نہ بھی سمجھ میں آ رہا ہو, وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے وہ چیز. اور اس کی بے شمار مثالیں جن میں ایک یہ بھی ہے, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی بھرا نہیں. اور آپ وہ پڑھتے جائیں ان کی پوری نظم, اور ایک ایک کر کے, میں تو ایک دفعہ بیٹھ کے پوری میرے پاس لکھی ہوئی ہے, میں نے پوری لکھی تھی ایک ایک اس کا یہ پوری نظم. اور اتنی آسان زبان ہے, بہت ہی پیار سے انہوں نے لکھا اس کو. اسی طرح کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتے, بالکل آرام آسان سی زبان ہے اس کے اندر. اور پل دو پل بے شمار ان کے فلمی گیت, کیونکہ ظاہر پیٹ پالنے کے لیے آپ نے کوئی کام تو کرنا تھا, خالی شاعری سے ایسے نہیں ہوتا. تو لیریسسٹ بن گئے, انہوں نے فلموں میں شاعری کرنا شروع کر دی. ان کی پہلی فلم جس کے لیے انہوں نے لکھے تھے اس میں 4 گیت انہوں نے لکھے تھے, اس کے 1949 کی تھی. تو پہلی 1-2 فلموں کو زیادہ کچھ پذیرائی نہیں ملی, لیکن اس کے بعد پھر ایک دم سے وہ کلک کر گئے. انہوں نے کہا میں
ایس ڈی برمن کے ساتھ لکھنا ٹیکسی ڈرائیور سے جی, اور وہ پھر عوام تک پہنچ گئی ان کی شاعری اس طرح سے. اور یہ غالباً ایک اسٹریٹجک موو تھا, کیونکہ انہیں لگا کہ میں ایسے تو کمیونزم پہ بات کروں یا کچھ بھی کروں وہ اتنا آرام سے لوگوں تک نہیں پہنچے گا, اگر میں فلمی شاعری کر کے کروں تو وہ لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا, وچ ہی ڈڈ. اور ہاں, ان کا نام سدھا ملہوترا اور امرتا پریتم کے ساتھ آتا ہے, لیکن شادی انہوں نے کبھی نہیں کی بہرحال. اور ایک بات جو ہے وہ جاوید اختر صاحب نے کہی تھی, اور مجھے لگا کہ شاید صحیح کہی, کہ بھی کس نے انہیں روکا تھا کہ آپ نہ کریں شادی یا آپ ایسی برباد سی زندگی گزارتے ہیں. دس واز ہز چوائس, کیونکہ ہر کسی کو ایک سٹوری چاہیے ہوتی ہے, اور جیسے کالج کے ایسے لکھتے ہیں یا یونیورسٹی میں ایسے لکھتے ہیں, تو اگر آپ کی ایسے میں یہ ہے کہ سب کچھ راوی چین ہی چین لکھتا ہوگا تو کوئی خاص اس کو وہ نہیں توجہ نہیں ملتی ہے. لیکن اگر آپ کی ایک بیک ڈراپ میں ایک سیڈ سٹوری چل رہی ہے تو اس کو بڑا سراہا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے. تو جاوید اختر نے کہا کہ یہ جو انہوں نے فساد کریٹ کیا تھا کہ یہ اپنی دکھی لائف یہ وہ سارا کچھ, کس نے منع کیا تھا بھی کر لیتے شادی, کس نے کہا تھا کہ آپ خوش نہیں رہ سکتے, رہ لیتے, لیکن دیٹ واز ہز چوائس. اور یہ بہت سے شعراء میں ہم نے دیکھا ہے, جیسے جان ایلیا بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں, کہ آپ اچھی خاصی زندگی گزار سکتے تھے لیکن نہیں آپ نے گزاری بیکاز یو وانٹڈ دیٹ اسٹوری. سو پڑھنے کو تو خیر کافی چیزیں ہیں, لیکن ٹائم دیکھو, ٹائم کافی ہو جی بہرحال چلیں بس آج کے لیے اتنا ہی. اور یہ کافی ڈھونڈنے پہ مجھے ملی ہے, مجھے نہیں پتا کہ کتنا اس کا صحیح ہے یا نہیں, لیکن میں 2 اس کے وہ پڑھ دوں گی. چینو عرب, یہ اقبال کے اس سے انہوں نے بنائی, پیروڈی کہیں یا گانے کے طور پہ بنی ہے. چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا, کھولی بھی چھن گئی ہے, بینچیں بھی چھن گئی ہیں, سڑکوں پہ گھومتا ہے اب کارواں ہمارا. جتنی بھی بلڈنگیں تھیں سیٹوں نے بانٹ لی ہیں, فٹ پاتھ بمبئی کے ہیں آشیاں ہمارا. یہ کافی انٹرسٹنگ سی ہے, اگر کہیں موقع ملے تو دیکھیے گا کہ انہوں نے کس طرح سے لکھا ہے. چلیں جی, شکریہ. جو ڈرامہ تعلیم بالغاں تھا اس کے اندر بھی یہ ہے, اس کے اندر یہ شعر پڑھا ہے انہوں نے, کیوں نہ رہا ہمارا ہندوستان ہمارا, رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. تو یہ ضروری ہے کہ ساحل جانے کا ہو. اس کے بعد نہرو نے بہت اس گانے پہ بہت اعتراض کیا, تو انہوں نے پھر ایک لاسٹ شعر اس میں ایڈ کیا, پتہ نہیں کیا ہے, لیکن لہو ہے گاڑا فولاد سے بنا ہے ہر نوجوان ہمارا. پتلا ہے حال اپنا لیکن لہو ہے گاڑا فولاد سے بنا ہے ہر نوجواں ہمارا. چلیے تو یہ اس کو پھر مووی کو ریلیز ملی اس شعر کو ایڈ کرنے کے بعد. ہاں تو یہ بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. تو ساحر کے بارے میں جو میرا مضمون ہے وہ ان کی ایک نظم تاج محل کے بارے میں ہے. میں نے وہ فوکس اپنا ارتکاز اس نظم کے اوپر رکھا ہے. ویسے ساحل کے بارے میں میں اگر کوئی جنرل بات کہنا چاہوں تو یہ کہوں گی کہ ساحر نے وہ ایک شاعر کا جو ایک روایتی تصور ہوتا ہے وہ اس پہ پورا اترتے تھے, کہ ایک بکھری مزمحل اداس شخصیت جس کے بہت معاشقے ہیں, جس کا ایک معاشقہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے, کوئی عائلی زندگی نہیں ہے, تجرد کی زندگی گزاری, اور اشتراکیت بھی ہے, بغاوت بھی ہے. تو وہ شاعر کے ہر اس اسٹیریو ٹائپ کے اوپر پورا اترتے ہیں, اور کچھ ان کے اپنے اسٹیریو ٹائپ سے, مثلا اپنی والدہ سے ان کا جو ایک انہیلدی آبسیشن تھا, اسے غیر صحت مندانہ لگاؤ کہہ سکتے ہیں, تو یہ بھی ان کی ایک شخصیت کا منفرد پہلو تھا.
لیکن ساحر نے نغمہ نگاری کو ایک وقار دیا، ایک پہچان دی. اس سے پہلے نغمہ نگاروں کو کوئی پہچانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن جب ساحر نے فلموں کے لیے لکھا تو پھر اس کے بعد نغمہ نگاروں کو بھی پہچان ملنے لگی، اور ساحر کی جو بھی گیت آتے لوگ پہچان لیتے کہ یہ ساحر کی شاعری ہے. حالانکہ انہوں نے بہت ورسٹائل شاعری کی، مطلب تیل مالش جیسا گانا بھی لکھا جو کہ آپ کو سن کے ایک دم لگے گا نہیں کہ ساحر نے لکھا ہوگا، لیکن انہوں نے لکھا. تو اب میں جو ہوں اپنا مضمون جو کہ تاج محل کے بارے میں ہے تو وہ پڑھتی ہوں. تاج محل کو اکثر محبت کی علامت اور شاہانہ شان و شوکت کے مظہر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور یہ دوہری حیثیت بعض اوقات تنازعات کو جنم دیتی ہے. مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 17ویں صدی میں اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کے لیے اسے مقبرے کے طور پر تعمیر کروایا، اور تاج محل کو پائیدار محبت کی علامت کے طور پر بڑے پیمانے پہ تسلیم کیا جاتا ہے. حالانکہ ایسی محبت کا کیا فائدہ جس کا ظہور محبوب کے مرنے کے بعد ہو. لیکن کچھ بھی کہیں، تاج محل سے وابستہ رومانی کہانی نے اسے دنیا کی سب سے مشہور عمارتوں میں سے ایک بنا دیا ہے، اور اسے دنیا کا جدید 7واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے. تاہم کچھ مورخین کا خیال ہے کہ تاج محل شاہجہاں کی طاقت اور دولت کی بھی علامت ہے. بے تحاشا وسائل اور محنت اس کو بنانے میں صرف ہوئے. ہزاروں کاریگروں، مزدوروں اور فنکاروں نے تاج محل پر 20 سال سے زیادہ عرصے تک کام کیا، جس سے اس کی تعمیر کے انسانی اور معاشی اخراجات پر سوالات اٹھتے ہیں. تاج محل نے بے شمار شاعروں کو متاثر کیا ہے جنہوں نے اس کی خوبصورتی، رومانویت اور پراسراریت کو اپنی شاعری میں سمیٹا ہے. رابندر ناتھ ٹیگور نے تاج محل کو یوں بیان کیا کہ یہ وقت کے گال پر آنسو کا ایک قطرہ ہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں، زمین پہ آیا ہوا نور کا یہ ایک ٹکڑا، یہ شکل تاج ہے گویا ایک آرزو کی فضا. شکیل بدایونی کا گیت ہے، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے. محشر بدایونی کا شعر ہے، اللہ یہ میں تاج محل دیکھ رہا ہوں یا پہلوئے جمنا میں کمل دیکھ رہا ہوں. لیکن ساحر کے مزاج میں بغاوت تھی. وہ رومانوی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مزاحمتی شاعر بھی تھے. انہوں نے سامراجی نظام، جاگیردارانہ سوچ اور بادشاہت کو انسانیت کا دشمن قرار دیا. ساحر کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ان کا باغیانہ لب و لہجہ ہے. جب مذہب کی بات ہو تو وہ ملحد نظر آتے ہیں. اشتراکی ذہن ہونے کے باعث بھی وہ روش سے ہٹ کر شاعری کرتے دکھائی دیتے ہیں. وہ اکثر بڑے شعراء سے بھی اختلاف کرتے نظر آتے ہیں. علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر گوشائے گندم کو جلا دو. ساحر نے اپنی نظم ورثہ میں ان کے نقطۂ نظر سے انحراف کیا ہے، جس سے دہقان کو روزی نہیں ملنے پاتی. میں نہ دوں گا تجھے وہ کھیت جلانے کا سبق. فصل باقی ہے تو تقسیم بدل سکتی ہے، فصل کی خاک سے کیا مانگے گا جمہور کا حق. ایسی ہی بغاوت ساحر نے اپنی نظم تاج محل میں بھی دکھائی ہے. جب ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو ساحر کی نظموں اور غزلوں نے نوجوان نسل کو اپنی طرف راغب کیا. ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ تلخیاں منظر عام پہ آیا تو اس کو بڑی پذیرائی ملی. اس مجموعے میں بعض نظموں نے بہت زیادہ مزاحمتی رنگ اختیار کیا، خصوصاً ان کی ایک نظم چکلے جو بدن فروش عورتوں کی بے بسی کی عکاسی کرتی تھی، اور پھر ایک اور نظم جو ساحر لدھیانوی نے تاج محل کے بارے میں لکھی تھی. دونوں نے معاشرے میں ایک آگ سی لگا دی. ساحر کی اس نظم کا ایک ایک شعر محبت کرنے والوں کے دلوں پر خنجر ثابت ہوا. نوجوانوں نے اس نظم کا بڑا اثر قبول کیا. اس نظم سے ڈر کر ہدایتکار رام مکھرجی نے شکیل بدایونی سے فلم لیڈر کا گیت ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل لکھوایا، تاکہ ساحر کی نظم کے سلگتے ہوئے احساس کو ٹھنڈا کیا جا سکے اور تاج محل کو بدستور محبت کی نشانی کے طور پہ سمجھا جا سکے. ساحر کی تاج ایک بہت ہی متنازع نظم ہے. پڑھنے والے کو اس نظم کے متن سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے اختلاف نہیں کہ ساحر نے اپنا موقف بہت ہی مؤثر انداز میں بیان کیا ہے. اس کے مقابلے میں شکیل بدایونی کا گیت پھیکا اور غیر دلچسپ سا لگتا ہے، حالانکہ اس کی شاعری بہت خوبصورت ہے اور عکس بندی بھی بہت دلکشی سے کی گئی ہے. ساحر نے محبت کی یادگار کے تصور کو مسمار کر دیا اور تاج کو غریبوں کے استحصال کی علامت قرار دیا. اس نظم میں ساحر ایک عام آدمی کے نقطۂ نظر سے بول رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک مقبرہ جسے شاہجہاں نے اپنی بے پناہ دولت کے ذریعے تعمیر کروایا، کیا عوام کی محبت کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ جب لوگوں نے جب عاشق تاج محل کے سامنے محبت کا اقرار یا تجدید کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ ان مزدوروں کی مشقت اور مصائب کو بھول جاتے ہیں؟ ساحر نے کی یہ ساری سوچ بالکل نئی تھی. ایسی بات نہیں ہے کہ شعراء نے اس طرح کی شاعری پہلے نہیں کی. ساحر سے پہلے بھی شعراء نے تاج محل کی مذمت میں لکھا اور ساحر کے بعد میں بھی لکھا. جدید شعراء میں افضل خان نے لکھا،
یہ محبت کے محل تعمیر کرنا چھوڑ دے. میں بھی شہزادہ نہیں ہوں، تو بھی شہزادی نہیں. کیفی پھر ایک اور مشہور شعر ہے، اپنی تنگ دستی پہ میں شرمندہ ہوں، تیرے لبوں پہ تاج محل کی باتیں ہیں. اور پھر کیفی اعظمی کی ایک مشہور نظم ہے، دوست میں دیکھ چکا تاج محل واپس چل. یہ دمکتی ہوئی چوکھٹ پہ تلا پوش کلس، انہی جلووں نے دیا قبر پرستی کو رواج. ماہو انجم بھی ہوئے جاتے ہیں مجبور سجود، وہاں آرام گئے ملکہ معبود مزاج. لیکن جو بات ساحر کی تاج محل میں ہے وہ کسی اور کلام میں نہیں. بچپن میں نے یہ نظم پڑھی تھی اور مجھے جو نظم بہت پسند آتی تھی اس کا میں رٹا لگا لیتی تھی. تو اپنے والدین کی خواہشات کے برعکس، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ بچے شاعری اور گیت یاد کرتے ہیں انہیں سبق یاد نہیں ہوتا. لیکن مجھے ان کی لاجک سمجھ نہیں آتی تھی. مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر انہیں شاعری اور گیت یاد ہو جاتے ہیں تو سبق بھی یاد ہو جاتا ہے. ایک ہی دماغ کا وہی جو ہے وہ دے جسٹ ہیو دا پاور ٹو ریٹین انفارمیشن. تو مجھے یہ نظم یاد تھی تو میں بس اس کو تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. تاش تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. بدم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سب جس راہ پہ ہوں سطوت شاہی کے نشان، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی. میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا. مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا. ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. یہ عمارات، یہ مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، دامن دہر پہ اس رنگ کی گلکاری ہیں جس میں شامل ہے تیرے اور میرے اجداد کا خون. میرے محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل. ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل. یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مثلا. تو الحمدللہ آج تک یاد ہے. شکریہ. چلیے پکا تھا بہت پکا ہے. اور ابھی میرے کو شوق دوں گا کہ انہوں نے ایک شعر غلط پڑھا. نہیں، وہ شعر جو ہے وہ دامن دہر پر رنگ بگ گلکاری والا، دیکھا وہ شعر دوسری جگہ بہت جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے کوٹ ہوا ہے. کہیں پہ وہ کوہنا ناصر کے طور پہ کوٹ ہوا ہے. ایسی بات نہیں، ریسرچ بھی پکی ہے. یہاں پہ اصل میں صاحب صدر کی اجازت سے جی جی بالکل. یہاں ہستی صاحب جو ہے نا ان کی جان کے پارٹس کا والی بات ہو جاتی ہے. میرا تو آج کوئی اتنا تیاری نہیں، لیکن کیونکہ ساحر میرے بہت ہی مطلب رومانٹک شاعر، اور فلم میں کبھی کبھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کبھی کبھی ایک ایسی تازہ ہوا کا جھونکا تھی جو ہر لڑکی کے لیے بہت زبردست تھی. تو میں اس کا کمال یہ ہے اس گانے کا کہ یہ کبھی کبھی میرے دل میں خیالات ہے. جب اس کے لیے جو وہ ہو رہی تھی نا، کیونکہ شکیل بدرانی کے تھرو یادیں کافی میرے والد کے ساتھ بھی ان کی کافی وابستگی تھی. تو کہتے تھے جب یہ گانا بن رہا تھا تو انہوں نے کون گائے گا؟ اس نے کہا رفیع کی آواز بہت اچھی بیٹھے گی. اس نے کہا نہیں، مکیش گائے گا. تو اس نے کہا مکیش تو روتڑا فنکار ہے، ایک روتڑا فنکار اتنا رومانٹک گانا گائے گا تو فلم فلاپ ہو جائے گی. تو اس نے کہا نہیں، ان کا یہ ہے. اور رفیع کو بلایا گیا، رفیع تیار ہو گیا، رفیع کی آواز میں بھی ریکارڈ ہوا یہ گانا اور مکیش کی بھی. یہ 3-4 دن تک شکیل بدرانی کہتے ہیں بحث ہوتی رہی کہ نہیں بالکل فلاپ ہو جائے گا، مکیش تو بہت ہی روتڑا ہے. لیکن ایک روتڑے فنکار نے جب یہ گانا گایا اور وہ اتنا رومانٹک گانا کہ آج تک ایسا دوبارہ گانا کتنا کامیاب گیا نا ان کا وہ گانا. اور اس حساب سے ایک ان کا گانا ہے چھو لے جو نازک ہونٹوں کو، کچھ اور نہیں. اور انہوں نے شراب کو اور اس کو اب ظاہر جو زندگی شاعروں کی ہے، سارے شاعروں کا یہی حال ہے. فراز سے شروع ہو جائے، غالب، اقبال، کئی امتیاز رہا ہے. پتہ نہیں کیا اس میں کیا چیز ہے. تو اس کا ایک شعر ہے، اچھوں کو برا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے، اس میں کو مبارک چیز سمجھ مانا کہ بہت بدنام ہے. یہ تک انہوں نے اپنے اس میں کہا. اور جس طرح تاج محل کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک شہنشاہ نے غریبوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے مذاق، تو اس طرح یہ اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس بڑا نام کمایا اسپیشلی. اور جاوید اختر سے بھی ان کا انٹریکشن رہا نا،
اس سے بھی پھر انہوں نے بہت دوستی ہو گئی تھی دونوں کی. اور وہ بتاتے ہیں نا کہ مجھ سے جب میں بہت ہی کم یہ بہت چڑھ گئے تھے اور میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں نے ان سے کہا مجھے 200 روپے دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا واپس کر دو گے؟ اس نے کہا کر دوں گا. تو جاوید اختر نے سے 200 روپے لیے کہ میں واپس کر دوں گا. اس کے بعد جب جاوید اختر چڑھ گیا سلیم خان کی وجہ سے تو انہوں نے پھر محفلوں میں کہتے تھے, دوستی بہت تھی, پھر میرے کہا پیسے واپس کر رہے ہو؟ اس نے کہا اب تو کروں گا ہی نہیں یعنی میں تم سے نکلوا لوں گا. تو اتنی مذاق چلتا رہا. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر انہوں نے, اس کا قصہ ہے نا, جب انہوں نے کہا اور وہ جب ان کی جیسی تکفین ہونے لگی انہوں نے کہا 200 روپے لگے ہیں. تو میرے جیب میں صرف 200 روپے تھی, میں نے نکال کے دیے. تو میں نے کہا سائڈ نکلوا لیے نا تم نے مجھ سے آج. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی یادیں ہیں ان کی. اور اتنی زیادہ مجھے ان کا پڑھا اتنا نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہت ہی اچھے اور جسے کہتے ہیں فلموں کے لیے تو ایک جسے کہتے ہیں اتھارٹی تھے یہ بہت زیادہ. اور بہت ہی ہندوستان کی فلموں نے تو, اور اتفاق دیکھیں آئے یہ پاکستان اور ان کو اس طرح کی اس حالات کا سامنا. ایک ترقی پسند تحریک میری تو بڑی فیوریٹ ہے, آپ لوگوں کی ہو یا میں نے تو اس پہ, میں نے جو ماسٹرز کرنے لگی نا اردو میں, تو انہوں نے کہا ایک جائزے پہ آپ کتاب ایک مضمون لکھ کے لائیں. تو میں نے اتنی محنت کی تھی, میں پڑھ کے سناؤں گی آپ کو جب آئے گا, اکیلے 10-15 منٹ کا مضمون ہے. اس میں کتنی میں نے محنت کی تھی. ترقی پسند میری فیوریٹ تحریک ہے. پتہ نہیں اس کی کنٹروورسی بہت زیادہ. بس اللہ تعالیٰ ان کی قتیل شفائی سے بھی تھوڑی عداوت ہو گئی تھی. جی جی جی. بس پھر وہ چلے گئے, پھر انہوں نے وہاں جا کے پھر جو نام کما سکتے تھے وہ کمایا. بس میں تو اتنا ہی کہوں گی, باقی بہت شکریہ, بہت اچھے. السلام علیکم. صاحب صدر کے اجازت سے آج کا موضوع ساحر, اور ساحر ایک ایسے انقلابی شاعر تھے جن کے بارے میں ہمارے مصنفین اور دیگر شعراء حضرات بھی جتنا لکھیں وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اپنی کوشش میں بھی ان کے لیے وہ بات نہیں لکھ پاؤں گا یا سنا پاؤں گا جو واقعی وہ مستحق ہیں. ساحر اب سے 1 صدی قبل 8 مارچ کا دن اس روز شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے. چودھری فضل محمد گجر اور سردارہ بیگم کے گھر ایک انقلابی شخصیت کی پیدائش ہوئی. یہ پیدائش ہی اپنی قسمت کے ساتھ باپ کی نفرت اور حقارت ساتھ لے کر آئے. اس حقارت اور نفرت اپنے بیٹے پر سلوک دیکھ کر ان کی والدہ اپنے بھائی کے زیر سایہ چلی گئیں. جس سن میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت ہندوستان کے عوام برطانوی سامراج کے غلامی, افلاس اور جہالت کے دور سے گزر رہے تھے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ساحر نے اپنا راستہ چن لیا. یہ راستہ روشن خیالی, امن پسند اور استحصال دشمنی کا راستہ تھا جو ترقی پسند کے بنیادی اصول تھے. ساحر علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے. انہوں نے اپنے تخلص علامہ اقبال کے مصرع سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی سے اخذ کیا تھا, لیکن اقبال کی ملی شاعری ساحر کو زیادہ متاثر نہ کر سکی کیونکہ سارا ہندوستان سوشلزم اور ترقی پسند کے زیر اثر تھا. بھگت سنگھ, چندر شیکھر آزاد, اشفاق اللہ خان, راج گرو جیسے انقلاب پسند تخت آباد پر شہید ہو چکے تھے. یہ ناممکن تھا کہ ساحر انقلابیوں سے متاثر نہ ہوں, چنانچہ انہوں نے اپنے ایک عامیانہ قسم کی سیکولرزم کہی. کرشن کی بھیڑ میں رام کی بھیڑیں, بدھ مت اور اسلام کی بھیڑیں, ان کو اللہ والی کہہ کر وحدت کی مت والی کہہ کر جب جی چاہے مت پلٹا دو بھیڑ چڑھا دو. ساحر ایک انقلابی شاعر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے تو کچھ نہیں لکھ سکے, لیکن ان کے دل میں غم بہت تھا اور اس غم کے سلسلے میں انہوں نے بہت کچھ لکھنا چاہا اور بہت کچھ لکھا. لیکن ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہم جتنی بھی بات کریں بہت کم ہے اور جتنا بھی وقت ہے وہ بہت کم ہے.
ان کی شاعری انقلابی کے اوپر جب ان کی تبدیلی آئی تو انہوں نے آگے یہ چل کے لکھا، یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے، یہ لٹے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں ہے محافظ خودی کے، ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے. والد صاحب کی ان کی سلوک اور والدہ کی ان کی ہمدردی اور پھر بہنوں کی ان کا پیار، ماموں کا پیار، یہ سب چیزوں ان کی زندگی میں ایک ایسی حقیقت کو سامنے اجاگر کر دیا کہ ایک طرف عورتوں کی ایک عزت کو انہوں نے بہت ہی قریب سے محسوس کیا، اور اس کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جو ایک عورت کی عزت ہوتی ہے وہ ہمارے ہندوستان میں وہ چیز نہیں ہے. ماں سے ہمدردی تھی، ماں کے ساتھ بہت رہتے تھے، ماں کو بہت پیار کرتے تھے. اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے جب انہوں نے یہ دیکھا تو لکھا کہ جب میں نقرئی سکوں کی کھنک جیب میں نقرئی سکوں کی کھنک، بھوکے دہقانوں کے ماتھے کا عرق، رات کو جس کے عوض بکتا ہے، اس افلاس کی باری کا تقدس، یعنی کسی دوشیزہ مجبور کے عصمت کا غرور. آگے لکھتے ہیں، اس شام مجھے معلوم ہوا جب باپ کی کھیتی چھن جائے، ممتا کے سنہرے خوابوں کی انمول نشانی بکتی ہے. اس شام مجھے معلوم ہوا جب بھائی جنگ میں کام آئے، سرمایہ کے قہوہ خانے میں بہنوں کی جوانی بکتی ہے. لوگ عورت کو فقط جسم سمجھتے ہیں، روح بھی ہوتی اس میں یہ کہاں سوچتے ہیں. جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر، جمع جسم سہتے ہیں بازار بن کر. یہاں پیار ہوتا ہے بیوپار بن کر، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے. شاعر کی زندگی میں عشق و معاشرہ بھی رہا، اور اس میں عشق و معاشرے میں کئی لڑکیاں ان کی زندگی میں آئیں، لیکن شاعر خود چونکہ بزدل آدمی تھے اور ان کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کسی کے عشق کے جواب عشق سے دے سکے. لیکن ان کے جو خاص جو عاشق تھیں آخر میں امرتا پریتم، ان کا آنا جانا تھا، اور ان کی کتابوں کے وہ ترجمہ بھی کرتے تھے اور ان کی نظموں کو لکھتے بھی تھے. امرتا پریم کی محبت کا ایک یہ نمونہ پیش کرتا ہوں کہ آخر میں ان کا ایک خط جو انہوں نے اپنے محبوب ساحل لدھیانوی کو اس کے مرنے کے بعد لکھا تھا. میرے محبوب، ویسے جب بھی کوئی نغمے لکھنے لگتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے میں تم کو خط لکھنے لگی ہوں. لوگ گیتوں کی گوری کبھی کووں کو قاصد بناتی ہیں اور کبھی کبوتروں کے پیروں میں پیغام لپیٹ دیتی ہیں. پرانے وقت اب گزر گئے جب کوئی برہن سر کے پراندے سے دھاگا توڑتی تھی اور کسی جاتے راہگیر کے پاؤں سے باندھ دیتی تھی. تو لوگ خود قسمت ہوتے ہیں جو کسی چٹھی رساں کے قدموں کے سراغ لیتے ہیں، مگر جب کسی کو خط ڈالنا ممکن نہ ہو تو اس وقت صرف ہوائیں ہی رہ جاتی ہیں جن کے پانے میں کوئی پیغام باندھ دیں. کوئی میغ جیسے کالی داس کا نامہ بر بن گیا تھا. میرا ہر نغمہ میرا ہر ایک خط بن گیا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلے تمہیں لکھا تھا ایک بیگانہ گاؤں تھا. میں سوچنے لگی تھی کہ گاؤں بیگانہ ہے مگر تم کیوں بیگانے نہیں. ایک دن میرے گھر کی دہلیز کو تمہارے قدموں نے چھوا. میں نے تمہاری آواز سنی. تجھے محسوس ہوا جس ہوا میں تمہاری سانس ملی ہے اس میں ایک مہک آنے لگی ہے. ایک دن تم آئے، تمہارے ہاتھ میں کاغذ تھا. میں نے کہا پڑھ کر سناؤ گے، اور تم نے اپنا نغمہ پڑھ کر سنایا. مجھے محسوس ہوا کہ تمہاری آواز جیسے میں نے کبھی آواز نہیں سنی. تمہارے نغمے جیسا میں نے نغمہ نہیں سنا. میں پھر آؤں گا. یہ زندگی میں تم نے پہلا قول دیا تھا. مجھے زندگی میں تمہارا پہلا خط ملا. میں 30 تاریخ کو آؤں گا. مجھے لگا جیسے میرے انتظار میں تمہاری ایک ہی سطر نے رنگ بھر دیے. پھر کبھی تمہارا خط نہیں آیا. میرے محبوب میں آج تمہیں آخری خط لکھ رہی ہوں. اس کے بعد کبھی نہیں لکھوں گی. اور جب تم میرے جنگلی گیتوں کو پڑھو گے تو یہ نہ سوچنا
کہ میں تمہیں خط اتنا بھول گئی ہوں. میں ان ہاتھوں سے صرف جنگلی گیت لکھوں گی اور ایک نئی صبح کا انتظار کروں گی جو سیاہ نظام کو بدل دے, دنیا کے اس نظام کو بدل دے جو شکاریوں اور لٹیروں کو پیدا کرتا ہے. اور اگر میری زندگی میں وہ نئی روشنی صبح آئی تو میں تمہیں اپنا پیار کا سنہری خط لکھوں گی. آج جب ساحر دنیا میں نہیں ہے اور تلخیاں کا ایک نیا ایڈیشن چھپ رہا ہے تو اس کے پبلیشر نے چاہا کہ اس کا ایک دیباجہ لکھ دوں. نظموں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی کہ ساحر کی شاعری کا مقام لوگوں کی روح اور تاریخ کی روح کا حصہ بن چکا ہے. مجھ پر ساحر کا قرض تھا اس دن سے جب اس نے اپنے مجموعہ کلام پر دیباجہ لکھنے کو کہا اور مجھ سے لکھا نہیں گیا. آج وہی قرض اتار رہی ہوں. اس کے جانے کے بعد دیر ہو گئی, خدایا بہت دیر ہو گئی. ساحر کی شاعری سے شکیل نے بھی تھوڑی سی طنز کیا تھا. وقت کا خیال رکھیں. شکیل نے بھی ان کے پر طنز کیا تھا, تھوڑی سی ان سے بھی ناراضگی ہوئی تھی. اس طریقے سے لتا منگیشکر کے ساتھ بھی ایک موقع پر ایسا ہو گیا تھا, لیکن جلدی ہی پھر یہ بات ختم ہو گئی. لیکن بہرحال شاعری کے چاہنے والے آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے انشاءاللہ. اور اس بات پر میں شکریہ بہت بہت. وہاں تم میرے مجلس پہ کہ شب جائے کہ من بھولو. گفتگو ہی کروں گا. میرا ساحر سے جو پہلا انٹروڈکشن تھا کہ ہمیں یہ ڈبیٹس کا شوق تھا, تو ایک ہو رہا تھا باعثہ اور موضوع تھا دولت کامیابی کی ضمانت ہے. تو اس کے اندر جو ہماری صاحب صدر خاتون تھیں اور ایک ڈبیٹر نے جو کافی مشہور ہے عادل نجم, جو کہ ڈین ہے بوسٹن یونیورسٹی میں, اس نے یہ نظم پڑھی مادام. تو میں نے پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا شاعری کا شوق تھا کہ میں نے کبھی سنی نہیں یہ شاعری. تو میں نے پوچھا ساتھ والوں سے یہ کس نے لکھی ہے, انہوں نے کہا یہ ساحر لدھیانوی کی ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ مجھے نظم یاد رہ گئی. وہ بھی وقت کا تقاضا ہے. ایک زمانہ تھا کہ میں بھی رٹا مار لیتا تھا, مجھے یاد رہتے تھے. بلکہ یہاں تک حال تھا کہ میں جو اردو میں مضمون لکھتا تھا میں وہ بھی یاد رکھ لیتا تھا کہ میں نے یہ لکھا ہے. تو کبھی رسالے کے لیے لکھا ہے, ایڈیٹوریل لکھا, مجھے لگتا تھا مجھے کبھی نہیں بھولے گا. مگر سچ ہی ہے کہ چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں. تو اب مجھے وہ مضمون یاد نہیں. میں نے اپنے پاکستان میں کئی دوستوں سے کہا کہ مجھے بھیجو اس کی کاپی. پہلے میرا خیال تھا کہ مجھے کبھی بھول ہی نہیں سکتا یہ چیزیں. تو اپنی شاعری بھی اب آہستہ آہستہ اتنی یاد نہیں رہتی. بہرحال تو اس وقت مجھے مادام بھی لفظ پر لفظ یاد ہو گئی. پھر کیونکہ اس وقت لمیٹڈ فائنینشیل ریسورسز تھے میرے ذہن میں رہا. پھر میں ہمیشہ بس اسٹاپ سے جاتا تھا, کنگ ایڈورڈ سے بس اسٹاپ, تو اردو بازار سے گزرتا تھا اور وہاں زمین پہ کتابیں رکھی ہوتی تھی, پرانی کتابیں, تو میں ان کو دیکھتا ہوا جاتا تھا. تو میں نے وہ دیکھا ساحر لدھیانوی اور تلخیاں, تو آف کورس سستی ہوتی تھی وہاں اور ہم افورڈ کرتے تھے. تو میں نے وہ کتاب اٹھائی, گتے کا اس کا کور تھا, اور میں نے اس کو پلٹا. تو اس کا پہلا جملہ تھا دنیا نے حادثہ دو جو کچھ مجھے تجربات و حوادث کی شکل جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. میں بڑا متاثر ہوا. تو میں نے وہ کتاب خرید لی جو بھی 1 روپے کی تھی پرانی کتابوں سے, اور پھر رکھ لی. اور پھر میں نے اس کو ایک ناول کی طرح پڑھا. اسی وقت میں نے وہ تاج پڑھی اور اسی وقت. تو میں اب چاہوں گا کہ جس نظم سے میرا ساحر کا انٹروڈکشن ہوا مادام, اگر آپ پر ٹائم ہے تو میں وہ سنا. تو یہ امرتا پریتم کے ہی جب انہوں نے کوئی کامنٹ دیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی. انہوں نے ان کے دوستوں کے اوپر کامنٹ دیا تھا تو اس کے جواب میں لکھی. تو ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے تو وہی یاد ہے ڈبیٹس کا. بلکہ ابھی بھی مجھے عادل کا بھی ملتا ہے, عادل نجم. تو وہ تو موٹیویشنل اسپیکر ہے, اگر آپ لوگ جانتے ہیں اس کو بلائیں گے کبھی اردو گھر میں. تو عادل ملتا ہے تو مجھے وہ نظم یاد آ جاتی ہے, بلکہ ہو سکا تو مجھے ابھی تک یاد ہے. تو نظم ہے مادام. آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام, لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی, میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے. میں نے اس کی ایک اور ورشن بھی پڑھی ہے, میں جہاں ہوں وہاں انسان نہ رہتے ہوں. نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا,
हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। क्या खूबसूरत, क्या कहने था। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, सच तो कहते हैं कि नादारों की इज्जत कैसी। लोग कहते हैं मगर आप अभी तक चुप हैं, आप भी कहिए गरीबों में शराफत कैसी। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें ज़ीस्त के अदवार परखने होंगे। अपनी जिल्लत की कसम, आपकी अजमत की कसम, हमको ताज़ीम के मेयार परखने होंगे। वाह 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 वाह। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिला बख्शी है। लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मैं जहाँ हूँ वहाँ इंसान न रहते होंगे। मेरा ख्याल जो दूसरा वर्षन मेरे माँ तो बस मैंने कहा मैं आपको ये सुना दूँ। और मुझे अभी भी याद है, बड़ी बर वक्त पड़ गई थी, मोबाइल का मौजूद था, दौलत कामयाबी की जमानत है, और उस तरह के अगेंस्ट पड़ी थी, बल्कि वो जीत भी गया था। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। रेख्ता पे एक और शेर है आखिर में, वजह बेरंगी गुलजार कहूँ या न कहूँ, कौन है कितना गुनहगार कहूँ या न कहूँ। ये रेख्ता पे इसमें इंक्लूडेड है। मेरे पास था मगर मैंने कहा शायद माशाल्लाह इतना कुछ बयान किया जा चुका है, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही। मैं सिर्फ एक वाकया बयान करना चाहता हूँ। 1964 एक फिल्म बनी थी लीडर, और उसमें बड़ी दिलीप कुमार और वेदी माला अच्छे बड़े पैमाने पे फिल्म बनी थी। लिहाजा एक अच्छा स्टेज था जिसके ऊपर कोई भी शायर, कोई भी मुसन्निफ, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एक्टर, कोई भी कैरेक्टर would like to be associated with। तो उसमें एक शॉट है कि उसमें कैरेक्टर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और वो चौदहवीं के चांद की रोशनी में विद द बैकड्रॉप ऑफ ताजमहल वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। यहाँ पर एक गाना लिखना था। पहले साहिर साहब को बुलाए गए। साहिर साहब, ऐसी बात नहीं थी कि उनके जिंदगी में रोमांस नहीं था या उन्होंने रोमानी अशार नहीं लिखे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ऐसी बात भी नहीं थी कि मेरे दिल को खून-रेज़ी के अफसानों से रग़बत, ये भी बात है। मुझे हंगामा जंगो जदल में कैफ मिलता है, मेरी फितरत तो खून-रेज़ी के अफसानों से रग़बत है। मेरी दुनिया में कुछ वक़्त नहीं है रफ़्त नग़मा की, मेरा महबूब नग़मा शोर आंगे बगावत, ये नहीं था। वो कहते हैं जहाँ हूँ मैं जवानी लफ्ज़िशों का एक तूफान है, मेरी बातों में रंगे पारसाई हो नहीं सकता। मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत के, मेरी बातों में रंगे पारसाई हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। ये सब बातें थी, उसके बावजूद उन्होंने ये लिखने से इनकार कर दिया। और मामला गया शकील साहब के पास, नौशाद साहब के पास। नौशाद साहब ने फौरन शकील का नाम पेश किया, उनकी पुरानी दोस्ती थी, पुराने ताल्लुकात थे उनके। और शकील साहब तो रोमांस के माशाल्लाह शहंशाह, न फना मेरी न बका मेरी, मुझे शकील न ढूंढिए, मैं किसी का हुस्न ख्याल हूँ, मेरा कुछ वजूद हो अदब नहीं। वो शकील साहब थे, तो शकील साहब ने वो नगमा लिखा और बहुत मकबूल हुआ। यहाँ तक कि जब भी शकील साहब किसी मुशायरे में जाते तो सामीन उसकी दरख्वास्त करते कि आपको सुनाए हैं, और वो बहुत शौक से लहक लहक के तरन्नुम से पढ़ा करते थे, बहुत दाद मिलती थी।
اسی سال کے اخیر میں ایک اور فلم بنی غزل. طبیعت کو بہت کوفت ہوتی جب سنتا ہوں میں غزل. خودکشی کرنے کو جی چاہتا. بہرحال فلم غزل بنی اور اس میں سنیل دت مینا کماری کا پلیٹ فارم تھا. اس میں ساحر صاحب کو پھر دعوت دی گئی اور انہوں نے اپنی تاج محل پوری کتاب پیش کر دی. لے لو. تو وہ بہرحال شامل ہوئی اور اس کو پیش کیا گیا فلم کے اندر. مقبول ہوئی بھی بہت. آپ نے پوری پڑھ کے سنا دی ہے نظم. اس کو دو چار جو بند ہیں تو بہت ہی پاورفل بند ہیں، جیسے کہ ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی، کون کہتا ہے کہ سازش نہ تھے جذبے ان کی. بہت خوبصورت مصرع ہے، بہت چیلنجنگ مصرع ہے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی طرح. میرے محبوب نے بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل. ان کے پیاروں کے مقابل رہے بے نام نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی. بہت جوڑنے والے یہ پیراگراف ہیں. میں اس کو شامل کیا ہے، اس کو مختصراً شامل کیا گیا فلم کے اندر بھی. یہ تمام چیزیں نکال دی گئی. کہاں رومانس، کہاں طاہر کی زندگی کا پہلا جو دیوان تھا تلخیاں. وہ اس بات کا اظہار کہ زندگی میں تلخیوں کا بہت عنصر رہا ہے، اس لیے ان کے پہلی تخلیق جو تھی وہ تلخیاں. تو اس کے بعد وہ یہ بھی بہت مشہور ہوئی، نظم بہت مشہور ہوئی. اور ساحر صاحب بھی جب بھی کسی مشاعرے میں جاتے تو ان سے ضرور فرمائش کی جاتی اور وہ اپنی سپاٹ آواز کے اندر میں پڑھتے. بہت داد ملتی، بہت مشہور. تو ایک بار ایک مشاعرہ ہوا دہلی کے لال قلعے میں. پہلے یہ ایک طرح کی تحریک چلی ہوئی تھی اور اس کو بہت سپورٹ کیا جاتا تھا. گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی تھی. دہلی دوردرشن، دہلی انڈیا ٹی وی اس کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ بہت عالیشان طور پہ اس طریقے پہ اس کو بنایا جاتا تھا کہ اس کے سامنے کے محل میں لال قلعے میں. تو وہاں پہ ساحر صاحب بھی موجود تھے، شکیل صاحب بھی موجود تھے اور دونوں نے جب اپنی غزلیں پڑھنے کے لیے آئے تو لوگوں نے شور مچایا، تاج محل تاج محل تاج محل. تو جنہوں نے اپنی غزل پڑھی اور کون صدارت کرا تھا، وہ فراق گورکھ، رگھوپتی سہائے فراق، طور کا غالب. اس کو بہت کم لوگوں نے سراہا اور اس کے اندر میں جو جدت ہے، جو گہرائی ہے، بہت خوب. تو وہ صدارت کر رہے تھے. تو ساحر آئے اسٹیج کے اوپر، ان سے بھی درخواست کی گئی کہ تاج محل سناؤ. تاج محل انہوں نے جب سنانا شروع کیا تو لوگوں نے محسوس کیا فراق گورکھ پوری کے چہرے پہ ناگواری کے آثار. اور ان کی ایک بات تھی کہ وہ بہت برجستہ بول دیا کرتے تھے، ان کے دل میں کوئی بات رہتی نہیں تھی. اگر طنز کر رہے ہیں، برا لگ رہا ہے ان کو فٹافٹ بول دیتے تھے. تو ان کے چہرے کے تغیرات آثار بدلتے جا رہے تھے، ہم کو بہت برا لگ رہا تھا. اب زیر لب بڑبڑا بھی رہے تھے. اس کے بعد نظم ختم ہو گئی، بے شمار تالیاں بجی، لوگوں نے سر پہ اٹھا لیا. موت کھلے چھت نہیں تھی، کھلی میدان کے اندر میں، کھلی جگہ میں ہوتے تھے سارے. تو بہت تالیاں بجی، بہت تعریفیں ہوئی. اس کے بعد اس کے رات کا وہ ضیافت کا بھی انتظام تھا، کھانے پینے کا انتظام تھا تمام. تو لوگ کھانے پینے کے جب مشاعرہ ختم ہوا کھانے پینے کی طرف لوگ گئے، مہمان اور شعراء کے لیے الگ انتظام تھا. تو وہاں ساحر ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے اور باقی شعراء اپنے کھانے کی طرف بڑھ گئے. تو فراق ان کے پاس آئے، ساحر کے پاس. کہا بھیا تم سنا آج کل بہت دہینہ عمارتوں پہ نظم لکھنے لگے، تمہاری وہ نظم سنی میں نے تاج محل. ساحر مسکرائے، جی جی. میرا ایک مشورہ ہے، جس شہنشاہ کی تم بات کر رہے ہو اسی شہنشاہ نے ایک اور بڑی عظیم عمارت بنائی ہے اسی شہر میں، اور وہ ہے دہلی کی جامع مسجد. وہاں بھی بہت سے عقیدت مند لوگ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنے خالق سے ملتے ہیں. بہت مشہور ہے وہ جگہ.
बहुत टूरिस्ट भी आते हैं वहाँ। मेरा मशवरा है कि तुम उस पर भी एक नज़म लिखो। अब कुछ ऐसा लिखना, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम फकीरों की इबादत का उड़ाया है मजाक, मेरा अल्लाह कहीं और मिला कर मुझसे। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी, अच्छा बात है। बहुत ही अच्छा, बहुत मजे एक अल्लाह ने मेरा अल्लाह कहीं और मिला कर मुझसे। शुरू पहला जुमला एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम फकीरों की इबादत को उड़ाया है मजाक, मेरे अल्लाह कहीं और मिला कर। मोहब्बत के लिए इबादत बहुत बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत अच्छा। तो सुनाने का तरीका और नागाबाजी के आसार बरकरार रहे उनके चेहरे पे। और साहिर वहाँ पर सुर्ख सफेद, कुछ बोले बन नहीं पड़ रहा। उसका उनकी इज्जत भी अपनी जगह, मकाम उनका बरकरार है, और हर शख्स को हासिल है हक अपनी जी जी, तनकीद का। ये कह के वहां से वो निकल गए और साहिर को खड़े रह गए। तो ये एक इशारा है कि बहुत एक तबका वो है जो साहिर की शायरी को पसंद नहीं करता था। जो शायरी की जो नफासत है, जो एक रिवायती जो शायरी का अंदाज है, उसकी बगावत बहुत से लोग पसंद नहीं करते, खुसूसन वो जो रिवायती शायरी का कायल है, जो गालिब अमीर के पैरू हैं, उनको पसंद नहीं। बस ये एक वाक़या मैं बयान करना। वाकया तो अच्छा, आपको तर्ज बयान तो और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और अच्छा तर्ज बयां खूब है। आइए जी, अब शेख साहब आइए आइए। आपको पहले नहीं देखा, अभी आए हो आप? अभी से थोड़ी देर पहले। अभी हुआ ना फिर। N-1 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सुनहरी दौर था जो कि फिल्मों का कह लीजिए, शायरी का कह लीजिए, गाने वालों का, कैसे ऐसे गाने, ऐसी ऐसी शायरी इस दौर में हमें मिली जो वाकई एवरलास्टिंग है, जो हमेशा रहने वाली। अच्छा, इनके मुतालिक तो बहुत कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन टाइम वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। बहरहाल एक इनकी नज्म जो मुझे मेरे दिल को लगी है और मैं चाह रहा हूँ कि उनका एक एक शेर जो है वो आपको सुनाऊं, उसमें बताऊं कि उन्होंने तो अपना नाकामी, ज़माने का शिकवा, यानी हर चीज़ को उन्होंने उसमें उजागर किया। हाँ जी, पहला शेर है, मैं दो पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। यानी इससे कई चीज़ें साबित होती हैं इनकी कि उनको देख रहे हैं कि जी हम जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं रहना, और ये हमें यकीन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जी वो जवान के अपनी जवानी के ऊपर कह रहे हैं, यानी ये शायर जवान हैं जब अपनी बुढ़ापे में नहीं शेर कहा। दूसरा शेर है, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। अब इसमें देखें शायरों का उन्होंने बताया कि जी किसी को दवाम नहीं है, गालिब हो इकबाल हो, हाँ कलाम उनका कायम रहेगा, लेकिन वो उनकी जो है हस्ती उनकी बिल्कुल ख़त्म है, वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। अब आगे देखो, कहते हैं वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा। यहाँ इसमें अपनी वो नाकामी कह लीजिए, मायूसी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को, आम तौर पे होता है जो लोग मोहब्बत में नाकाम हो तो मजनू बन जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने अहद किया कि जी मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा, इसे जाहिर कर रहा। फिर कहते हैं, पल दो पल में कुछ
کہہ پایا اتنی ہی سعادت کافی ہے، پل دو پل تم نے مجھ کو سنا اتنی ہی عنایت کافی ہے. ان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے وہ جو وقت ہے ساتھ گزارا وہ ان کے لیے بہت ہے. آگے ہیں کل اور آئیں گے نغموں کی کھیتی کھلیاں مجھے کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. یعنی یہاں کیا شکوہ اس نے کیا ہے کہ جی کاش کہ تم جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں اسی طرح تمہیں سننے کی کوئی تاب ہوتی تو یہ میں شکوہ نہ کرتا. ہر نسل ایک فصل ہے، ہر نسل ایک فصل ہے دھرتی کی، آج اگتی ہے کل کٹتی ہے. جیون وہ مہنگی مدرا ہے جو قطرہ کرتا بڑھتی ہے. یہاں ایک اور چیز دیکھیے گا کہ ان کی شاعری میں ہندی الفاظ بہت سے آپ کو نظر آئیں گے اور یہ ان کا حسن ہے. کسی اور شاعر میں اتنے تواتر سے اتنے نہیں آتے. اب آگے دیکھیے یہ اپنی یعنی فانی دنیا کے متعلق کہہ رہے ہیں. ساگر سے ابھری لہر ہوں میں، ساگر میں پھر کھو جاؤں گا، مٹی کی روح کا سپنا ہوں، مٹی میں پھر سو جاؤں گا. اب یہاں اپنی اس مسلمانیت ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے جو مسلمان جو مٹی میں جاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی ہے کہ جس ساگر یعنی کس طرح مثال دی ہے کہ ساگر کے اوپر ابھی اوپر جو زندگی ہے وہ ایک لہر ہے، اور لہر جو ہے آخر میں کیا ہوتا ہے ساگر میں مل جاتی ہے. تو یہی ہوگا. اچھا ایک جس کا آخری شعر ہے، کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، یہ سوال کا مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. اب یہ ہمارے عام لوگوں کی بات انہوں نے اس شعر میں بیان کی ہے کہ کل کو یاد کر رہے ہیں لوگ، لیکن کیوں یاد کر رہے ہیں یہ سوال ہے. کہ اب دیکھیے اس کی شاعری یا اس کے حالات یا جو بھی اس میں اب زمانہ چونکہ ہر آدمی مصروف ہے تو میرے لیے کیوں وقت برباد کرے. اب یہاں پہ اس کی جو یہ شاعری ہے اس نے جو شکوے کیے ہیں واقعی ہماری زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس شخص کی زندگی دیکھیے کہ ہم اس کے پوری زندگی میں ڈالتے ہیں کہ ان کی جو پذیرائی ہوئی ہے، پاکستان ایک مسلمان ملک اور ایک مسلمان شخص ہے، وہ پذیرائی اس کی ہندوستان میں ہو رہی ہے. یہ ہمارے لیے واقعی بڑے، میں سمجھتا ہوں ہمارے شان کا مقام ہے کہ ہم ان کی وہ پذیرائی نہیں دے سکے جو ہے. رفیع کو لے لیجئے، مجھے رفیع کے میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ گوال منڈی لاہور سے گئے اپنے، حالانکہ گانے تو سناتے تھے ہم لوگوں کو، اپنے ہم ناصروں کو، لیکن کبھی ان کی آواز کو لوگوں نے سیریسلی نہیں لیا. انڈیا جب گئے ان کے پاس ان کو کوشش کی انہوں نے کہ جی میرا کسی کے تھرو وہاں ان کا انٹرویو تھا گانے کا، تو محمد رفیع صاحب ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ بس کا کرایہ دے کے جاتے انٹرویو دینے. تو 1 روپیہ انہوں نے کسی سے لیا اور لے کے پھر وہ انٹرویو. پھر وہاں جو ہے نا دیکھا کہ مردم شناس لوگ بہت تھے انڈیا میں. پاکستان کی میں بات نہیں کر، پاکستان میں ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیلنٹ کو اجاگر نہیں کرتے، نیچے دباتے ہیں. یہ ماننے کے ہمیں افسوس ہے اس بات کا. تو بہرحال رفیع صاحب جب انہوں نے گایا لوگوں نے سنا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ جو ہے نا مذہب کے آڑ لے لیتے ہیں کہ مذہبی طور پہ. مجھے تو اقبال کا وہ شعر آتا ہے، یاد آتا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. ہمیں بڑا ہم غرور کرتے ہیں، بڑا یہ جی رفیع مسلمان تھا، فلانا مسلمان تھا. میں سمجھتے اللہ کی دین ہے، مسلمان ہو ہندو. اب لتا کے مقابل کون مسلمان آئے گا؟ نہیں آ سکتا. تو اللہ جس کو نوازتا ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہمیں جو یہ سبق مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ ہمیں میل ملاپ
پیار محبت یہ بیسک اور ضروری چیز ہے. باقی سب چیز جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے. بس میں اتنا ہی کہوں. بہت شکریہ. اتفاق کی بات ہے کہ میں جہاں سے شروع کرنا چاہ رہا تھا شیخ اعجاز نے وہیں پر اختتام کیا ہے کہ 3 شخصیات ایسی ہیں بالی ووڈ کی جو کہ منطقی طور پہ پاکستانی ہونی چاہیے تھی. بالکل صحیح. ایک دلیپ کمار, ایک محمد رفیع اور ایک ساحل لدھیانوی. اور خوش قسمتی ہے کہ یہ تینوں شخصیت پاکستان چلے گئی, پاکستان سے نکل گئی باہر, کیونکہ ان کا اپنا ایک مقام بنا. پاکستان میں اگر ہوتے تو ان کا کینوس بہت چھوٹا رہتا, تو ان کو ایک بڑا کینوس مل گیا. میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ دبایا جاتا ہے. میں ہرگز اس کے مخالف نہیں, بلکہ میں اس کا الٹ کہتا ہوں. خاص طور پہ موسیقی میں اگر دیکھیے تو جس طرح پاکستان میں ویرائٹی ملتی ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے. خیر یہ موضوع ہمارا نہیں ہے, ہمارا موضوع ساحل لدھیانوی ہے. تو میں ساحل لدھیانوی کو پہلے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ ان 3 اشخاص میں سے ہیں جو کہ منطقی طور پہ شاید پاکستان میں ہوتے, اور پاکستان یہ تو آئے بھی تھے, لیکن جو رسالہ سویرا تھا اسے وابستہ ہو گئے تھے, اور پھر احمد ندیم قاسمی اور ان کے خلاف وارنٹ جاری کیے تھے. لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کے خلاف کچھ ہمارے شرارتی مصنفین بھی اور شعراء بھی شامل تھے, انہوں نے مجبور کیا کہ یہ پاکستان چھوڑ دیں. تو ایک اور ابھی طارق توحید نے ذکر کیا کہ ان کا یہ جو ان کا تخلص تھا یہ کہاں سے آیا. تو علامہ اقبال کے جو استاد تھے, اب بتائے کہ استاد داغ دہلی میں ان کے استاد تھے, تو ان کا جب انتقال ہوا تھا تو ایک مرثیہ لکھا تھا علامہ اقبال نے. اس مرثیے میں یہ شعر تھا, اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی, سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی. تو اعجاز یہاں موجود ہیں, اور ساحر جو ہے وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں. تو ساحر کے مطابق جب اقبال نے کہا کہ سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی, تو ساحر کے مطابق ان کو کوئی کچھ گمانی نہیں تھی کہ میں بہت اچھا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ان سینکڑوں میں سے میں بھی ہوں گا. تو اس وجہ سے ساحر نے یہ لیا تھا. ان کی جو مجھے بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو, اردو زبان کو بہت ترویج دی ہے نغموں کے ذریعے. بالکل درست بات ہے کہ پہلے باقاعدہ نغمہ نگار تھے جنہوں نے اس کو معتبر بنایا, اس کو مشہور کیا. یہ کریڈٹ اب اقبال کو یا غالب کو یا میر کو نہیں ملتا. جو پچھلی صدی میں خاص طور پہ ہندوستان کے اندر بالعموم پوری دنیا میں انہوں نے اردو زبان کو, اردو شاعری کو بہت ترویج دی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کوئی اسٹریٹجی تھی ان کی کہ فلمی شاعری کریں گے, ان کی ضرورت تھی اس لیے وہ فلمی شاعری کرتے, کوئی اسٹریٹجی وغیرہ نہیں تھی. میرے خیال میں اور لوگوں کو پتا کہ ویسے تو ترقی پسند تھے لیکن ایکسپلائٹ بھی کرتے تھے. بعد میں ہی وازنٹ کہتے ہیں نا کہ ڈائی ہارڈ پروگریسو نہیں تھے. ایک اور واقعہ مجھے کہیں یاد آ رہا ہے کہ جان نثار اختر صاحب ان کے ساتھ رہتے تھے, اور کہتے ہیں کہ جان نثار اختر چیز جو ہے وہ جان نثار اختر لکھتے تھے, اور ساحل لدھیانوی کے نام سے وہ بل ہوتی تھی, انوائس ہوتی تھی. لیکن جان نثار اختر جو ہے ان کی مجبوریاں تھیں, اور وہ ساحل لدھیانوی کے ساتھ رہتے تھے. تبھی وہ جو ذکر ہوا جاوید اختر کا, جاوید اختر کی ان سے دوستی نہیں تھی, ان کے والد کے دوست تھے. ٹھیک ہے نا, وہ جاوید اختر جان نثار اختر وہیں رہتے تھے ان کے ساتھ, ان کے والد صاحب کے ساتھ. اگر آپ آج کے بچوں کو اردو سکھانا چاہیں یا کسی غیر ملکی کو بھی, انتہائی غلط چیز ہوگی اگر آپ غالب سے یا جوش سے یا فیض سے شروع کریں گے. آپ ان کو وہ بتائیں گے جو کہ پاپولر ہے, لوگ ریلیٹ کر سکیں. ان میں نام آئے گا احمد فراز کا, اس میں نام آئے گا ساحل لدھیانوی کا, جو کہ عام مسائل, عام چیزوں کا, عام جذبات کو جس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, 21ویں صدی کے لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا مقام ہے. شاعری تو کئی لوگ سنا چکے, میں آپ کو کچھ متفرق شعر سنا دیتا ہوں ان کے. ایک پہلا دو شعر جو میرے والد صاحب مرحوم بہت پسند تھے, وہ بہت اکثر یہ شعر کہا کرتے تھے, اشعار پڑھا کرتے تھے, آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا. چند کلیاں نشاد کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں, تیرا ملنا خوشی کی بات صحیح اداس رہتا ہوں. تو میرے والد صاحب کو یہ بہت اشعار بہت پسند تھے, بہت کہتے تھے یہ. پھر ان کا جنگ کے بارے میں کچھ اشعار منصور بھائی نے بتائے. اور اس شاعر کی عجیب ڈائکاٹمی ہوتی ہے کہ ہم لیبل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شاعر ایسا ہے یا ویسا ہے, اصل اس کے موڈ پہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا کیا موڈ ہے. تو جنگ کے خلاف بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. کچھ شعر ان کے بڑے اچھے ہیں جنگ کے خلاف بھی. ایک ان کا ہے کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے, جنگ کے مسئلوں کا حل دے گی.
سمپل سا بڑا ہی اچھا ہے. انقلابات، اب یہ ان کی ایک ترقی پسندی ہے. انقلابات دہر کی بنیاد حق جو حقدار تک نہیں پہنچا. پھر ایک اور شعر ہے جو کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میرے خیال میں یہ ہم سے زیادہ تر لوگوں پہ یہ لاگو آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم لوگ تخمینہ کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں کیا کیا ہے. کچھ اچھا کر کے چلے گئے تو ہم نے یہی کہیں گے کہ بھائی مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے. بڑا پیارا شعر ہے. تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور سنانے کا تو بہت کچھ ہے لیکن میرے خیال میں وقت کی کمی بھی ہے. ایک انہوں نے ابھی صبح بہنیں سنائی تھی تاج محل، اور وہ جو شعر تھا اصل میں جو اوریجنل شعر تھا جو بعد میں سبسٹیچیوٹ ہوا تھا، وہ اصل شعر تھا کہ سینہ دہر میں اس رنگ کی سینہ دہر کے ناسور ہیں کوہنا ناسور، سینہ دہر کے ناسور ہیں کوہنا ناسور، جذب ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یار بڑی سخت بات کی آپ نے، اس کو ناسور کہا ہے آپ نے، کوہنا ناسور. تو اس پہ انہوں نے پھر تبدیل کیا تاج محل پہ، اور انہوں نے تھوڑا اس کو ماڈریٹ کیا کہ سینہ دہر میں اس رنگ کی گلکاری ہے، جذب ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون. لیکن میرے خیال میں پہلا جو اوریجنل ورژن تھا وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو ناسور کہنا. تو باہر میری طرف سے اتنا ہی. جی ہمارے نہیں، میرے خیال ہے جو میں کہنا چاہتا تھا، آپ نے سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے اردو زبان کے لیے ان شاعروں میں ہے جنہوں نے اردو کو زندہ رکھا. جی بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں. بس باقی نہیں. ایک قرۃ العین حیدر بھی آئی تھی، ان کا بھی بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ وہ چلی گئی. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا. میں بالی ووڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. نہیں ویسے کسی کا ماما چاچا بھی ہوئے چلے گئے، لیکن ہمارا تو تعلق اسی علاقے سے ہے نا، بجنور سے لگا نیٹور ہے جس کی قرۃ العین حیدر. منٹو کے ساتھ جو ہوا وہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گفتگو تو بہت ہو چکی ہے اور آلموسٹ سارے پہلو جو ہیں اس پہ روشنی دوستوں نے ڈالی ہے. تو میرا فوکس جو ہے میں کوئی زیادہ مطالعہ نہیں کر سکا، اس لیے کوئی لمبی گفتگو بھی نہیں ہوگی. تو کنٹینٹس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں اسٹائل کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو کنٹینٹس میں ریلیٹ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا پیغام ہے وہ آپ پہنچانے کا میڈیم کیا استعمال کر رہے ہیں، ڈکشن کیا ہے آپ کی، اور کیا آپ انتخاب الفاظ کا انتخاب کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، ابلاغ کیسا ہے، آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کے ٹارگٹ کے ساتھ کیسا ہے جہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جیسے سب نے کہا ہے، بات وہی ہے کہ الفاظ کا انتخاب اور سٹائل اور ڈکشن ساری جو ہے اس میں اتنی آسانی انہوں نے پیدا کی ہے اپنے اشعار میں کہ ان کا ہر میسج چلا گیا. یعنی اگر محبت کی بات کی ہے تب بھی وہ اپیل کی ہے، اگر وہ ترقی پسندی کی کوئی اصول تھا اس کو بیان کرنا تھا تو وہ بھی پہنچ گیا، اور کوئی اگر آبزرویشن تھی یا کوئی مشاہدہ تھا تو وہ بھی پہنچ گیا. تو یہی میرے خیال میں سب سے بڑی خوبی ایک شاعر کی ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیغام جو ہے کتنے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے شاید جیسے یہ بات ہوئی ہے کہ اقبال کو کون سمجھتا ہے، غالب کو کون سمجھتا ہے. شاعر تو وہ بڑے ہیں لیکن ان تک ان کے کلام اور ان کے معانی اور مفاہیم کو پہنچنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وہ علم نہیں ہے جتنا ان تک رسائی ہو سکے. تو بہتر طریقہ یہی ایک شاعر کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو ایسا الفاظ کا انتخاب کرے، ڈکشن کا، کہ جس میں اس کی بات پہنچ سکے. 2-4 شعر ہیں، میں نے کوئی زیادہ اس کا مطالعہ نہیں کر سکا ہوں. وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. یعنی گفتگو کا ایک مزاج ہے. یعنی آپ آڈینس سے بات جو ہو رہی ہے وہ سامع اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو، کیا ہوا آج یہ کس بات پہ رونا آیا. تو ایک اور شعر ہے
देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, और गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। एक और शेर है कि हजार बर्क गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अब सादा जबान है और उसमें मैसेज भी है, और तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, ठुकरा ना दें जहां को कहीं बेदिली से हम। यानी वो मफहूम जो आप कहना चाहते हैं वो ऐसे सादा अल्फाज में बयान किया, और फलसफा भी है इसमें ज़ाहिर है, और बात भी है, और उसका ब्लॉक भी है। बहुत शुक्रिया। काजी साहब, मैंने कहा आपकी टोपी देख के मेरे मुंह से तैमूर निकला। मैं आपके बारे में कहने वाला था, आपकी टोपी के बारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी टोपी का स्टाइल चेंज हो गया, आप अब मुल्ला लगने लगे हैं। पहले आप पहले क्या लग रहे थे? पहले देखिए साहब, मेरा एक शेर इस बारे में साहब लगते थे। कहीं दिखाए करतब कहीं भरे बहरूप, कहीं दिखाए हैं करतब कहीं भरे बहरूप, यहाँ पे क्या ना किया 4 दिन बका के लिए। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। यहाँ मैं दरअसल आज आना नहीं था, मैं थका हुआ था, कोई मसले थे, मगर मैं आया ख़ास तौर से इसलिए कि जो बात पब्लिक में की जाती है उसकी में कोई गलती हो तो उसकी माफ़ी भी पब्लिक में ही मानना चाहिए, और निजी तौर पे माफ़ी मांग के बात नहीं होती। कल एक महफिल में बहुत से शुरका यहाँ मौजूद हैं। जनाब शेख साहब, मेरे एक से कुछ गलती हुई नहीं कोई ऐसी बात नहीं, और कुछ मैंने इत्तेफाक से उस गज़ल के कोई काफिये पे मैंने कुछ बांगे दोहर यानी कि लोगों से खामोशी से कहना चाहिए था मुझे, तो मैं उसके लिए आपसे बहुत माजरत खां। नहीं कोई बात, इसको दरगुजर फरमाएं। अच्छा, बहुत सी बातें हो गई यहाँ पे जो कह रहे थे सब लोग, बहुत सी चीज़ें फेसबुक पे भी हैं और विकिपीडिया में भी हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूँ जो बहुत से लोगों ने निजी तौर पे जो आपने बताई बात, जो हम तक नहीं पहुँचती सकती थी, ऐसी बातें जो होती है ना पस मंज़र की, पस मंज़र में कुछ बातें एजाज यूनुस साहब अल्लाह को सलामत रखे, उन्होंने बताई थी कि कतील साहब ये पाकिस्तान में होते थे, और कतील साहब साहिर लुधियाने से उनको हरीफ समझते थे, नहीं चाहते थे कि वो उनके मौजूदगी में वहाँ रहें। तो कहते हैं एजाज भाई के मुताबिक कि उन पर कत्ल का मुकदमा, झूठा मुकदमा गढ़ा गया, जैसे पाकिस्तान में तो बहुत आम है, लोग हल्फिया बयान दे के कह देते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा इसको मार कर। तो उससे घबरा के ये रातों रात शायद वापस चले गए। ये बात दरो बरगर्दन रावी, मैं इसका मेरे पास सबूत नहीं है इस चीज़ का। दूसरी बात यह है कि मंटो नामा में मंटो ने दर्ज किया है शायर के बारे में कि जब फैज साहब की ये नज़्म आई कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवान, तो शायर अक्सर कहा करते थे यार काश ये नज़्म मैंने कही होती। तो ये उसमें दर्ज है, उसकी सनद वहाँ है। तीसरी बात जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया यहाँ पे कि इनका फिल्म मौसीकार नौज रोशन के साथ काफ़ी काम किया इन्होंने। तो एक फिल्म आई थी बरसात की रात, बरसात की रात में कव्वालियाँ लिखने के मौका निकला। तो इन्होंने जो कव्वालियाँ लिखी और तवील कव्वालियाँ लिखी जो कि आज भी सुनी जाती हैं, वो मूवी के बाद, उस फिल्म के बाद फिर तो एक सिलसिला चल पड़ा, हर फिल्म में कव्वाली होनी चाहिए। तो ये ट्रेंड सेटर थे। उससे पहले कोई ऐसी एक आहें न भरी शिकवे न किए वो कव्वाली के तौर पे नक्शब ने लिखी थी, मगर उसके बाद इतना कोई इसका असर नहीं रहा, कव्वाली हुई, ख़त्म हो गई।
मगर जो फिल्मी कव्वाली है उसके अंदर इन्होंने ट्रेंड सेटर किया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू के शायर थे और हिंदी में उन्होंने जो शायरी की है, मनुरे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिसका मोह करे। इसके सारे अल्फाज अगर आप खोद के उसको देख लें तो उसमें एक लफ्ज भी फारसी या अरबी का नहीं मिलेगा। सारे अल्फाज जो हैं वो शुद्ध हिंदी के हैं। और जब लता मंगेशकर ने एक श्रद्धांजलि दी रफ़ी साहब को, तो उसमें उन्होंने यही अपना गाना उन्होंने गा के पूरा बताया। तो इस किस्म के वाक़यात भी हुए हैं और बहुत से शेर हैं जो आप लोगों ने कहा, यहाँ पढ़े भी हैं, मौसीकी के लिहाज से बेहतरीन। अब तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि हिमायत अली शायर ने एक जब भी चाहे इतने ही सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं। तो उस फिल्म के बाद ये उसको सुनने के बाद हिमायत अली शायर के इस गीत को इन्होंने भी एक फिल्म दाग में जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे। तो ये इस किस्म के नोक झोंक पाकिस्तान के शायरों के साथ उनकी रहती थी। अक्सर वहाँ से वो जैसे सैफुद्दीन सैफ का था कि मुझको यार माफ मैं नशे में हूँ, तो उसके बाद वहाँ से भी आया कि मैं नशे में हूँ। तो ये चलती थी क्रॉस द सरहद और एक दूसरे से रब्ता रहता था इस तरह से। तो वो बड़ा अच्छा दौर था और हम तक जो शायरी पहुँची है ज़्यादातर वो फिल्मी गीतों की वजह से ज़्यादा पहुँची है। फराज के भी गीत अगर फिल्मों में नहीं आते तो शायद मैं फराज को नहीं जानता। तो हम लोग इतने कोई वो थे नहीं थे। तो बहरहाल ये कि इन लोगों का शुक्रिया, मजरू का, फराज का, ये शाहिर का, शकील का, कतील साहब का, कि उन्होंने नई नस्ल को जो जिनको सिलेबस में अगर उर्दू नहीं पढ़ाई गई फिर भी उन्होंने उर्दू से वाकफियत इस शायरी की वजह से जो रोशन शायरी हुई उस ज़माने में बाकायदगी के साथ, राजेंद्र कृष्ण ने भी की है, बहुत लोगों ने की। तो ये शायरी जो है ये हमारे दिलों में इतनी हुई कि मैं खुद शायर बन गया। मैं फराज की वजह से शायर बना हूँ, मैं शायर की वजह से, शकील की वजह से, उनकी सुन के मैंने आड़ी टेढ़ी शायरी शुरू की। तो यहाँ तो कोई वो था सिलसिला नहीं था। बहरहाल ये कि बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा, मैंने सुना, और एक शख्स ने किसी नए पहलू के ऊपर रोशनी डाली और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Anybody left so far? None. बहुत बहुत शुक्रिया हसनी साहब, आपने मुझे सदर बना लिया। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। सभी ने यहाँ पे उनके जन्म के बारे में, उनके मरण के बारे में सब कुछ ऑलरेडी कह दिया है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। उनकी नज़मों की तशरीह हो गई यहाँ पे। तो एक उनका बहुत अजीब पहलू था उनका। वो बहुत अक्खड़ किस्म के इंसान थे, भिड़ जाया करते थे प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ। और इस वजह से उनकी मुखालफत काफ़ी थी। ऊपर से क्योंकि वो ये कहा नहीं जाता, लेकिन ही वॉज ए मार्क्सिस्ट, ही वॉज ए कम्युनिस्ट। लेकिन वो जिस दायरे में वो घूमते थे वो सारा दायरा भी कम्युनिस्ट का ही था। आप देखिए फराज भी कम्युनिस्ट थे, सरदार मलिक जो कि अनु मलिक के डैडी हैं, उसके बाद ये जावेद अख्तर और उसके डैड कैफी आजमी, ये सब के सब कम्युनिस्ट थे। अली सरदार जाफरी जी। तो
ये इजीली अब्जॉर्ब हो गए इंडिया में, क्योंकि इंडिया वाज वेरी एट दैट टाइम वेरी एक्सेप्टेबल टू ऑल थॉट. They were evolving out of, okay, let's make the press free, let's make the thought free. But ये इन्होंने जो इनके बारे में ये सब कहना तो ठीक ही है. मैं जो कहना चाहता हूँ असल में वो ये है कि एक पहलू इनका ये है, जहाँ पे आके आप देखेंगे कि इन्होंने जब हिंदी में लिखा, जैसे काजी भाई ऑलरेडी कह चुके हैं, जब हिंदी में लिखा तो फिर उन्होंने मिलावट नहीं की, उसमें उर्दू का वर्ड नहीं आएगा, हिंदी में पूरी की पूरा गीत लिख दिया या गज़ल लिख दी. लेकिन अच्छा, दूसरी बात ये है कि हालांकि वो नास्तिक थे, ही वॉज नॉन बिलीवर, पर जब वक्त आया तो उन्होंने दुनिया को वो गाना दिया, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान. ऐसा गाना आप पाकिस्तान में बजा के दिखाएं, नहीं बजेगा. वहां पे इंडिया में ये लिखा गया, फिल्म आया गया और फिर बजा. लिखने वाले कौन थे? साहिर साहब. और उसके बाद इसमें एक लाइन है, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को भी बल देने वाले, बलवानों को दे ज्ञान. अब ये बात जो है आप तभी समझ सकते हो जब आपको हिंदू माइथोलॉजी एंड फिलॉसफी आती हो. लिखना की बात छोड़ो, समझने के लिए कि बलवानों को दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान, ये बात समझने के लिए you have to be from Hindu culture to understand it, or you have to be like him or me who grew up surrounded by Hindus. So you would not find शकील बदायूनी, और इन्होंने बहुत अच्छी बड़े अच्छे से शाकार लिखे हैं, लेकिन you won't find somebody crossing that line. मन तरपत हरि दर्शन को आज. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है. और आप देखिए उसका लिखने वाला भी मुसलमान था, म्यूजिक को गाने वाला भी और म्यूजिक बनाने वाला भी, वो भी तीनों के तीनों मुसलमान थे. Best song ever made. या इन हिंदू mythology. मालकोस राग में. या क्या बात. पता नहीं राग कौन सा है, आई डोंट थिंक इट्स मालकोस. एनीवे, अच्छा, दूसरी लाइन जो उन्होंने क्रॉस की वो थी कि वो बिकॉज ही वॉज ए कम्युनिस्ट, नेहरू के बहुत आड़े आ गए. वो इसलिए, जैसे आपने भी उनका वो बताया कि वो जो उन्होंने एक गीत लिखा था कि रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, वो नेहरू के क्यों आड़े आई आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ कि उसने उसका स्लोगन बना लिया था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां हमारा. रहने को घर नहीं. नहीं, ये तो फिर इसने ऐड किया ना कि रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा. तो वो एक किस्म का तंज था नेहरू के ऊपर कि तुम कह रहे हो कि चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, रहने को घर नहीं है. तो और फिर एक और लिखी, और प्यासा में उसने एक नज्म लिखी थी जिसको अभी यहाँ पे किसी ने पढ़ा भी था थोड़ा सा, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या. वो तो खैर अपनी जगह पे है. वो था जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है. चकले के ऊपर वो औरतों का वो जो वो बुरा हाल कर रहे थे लोग, उसके ऊपर उसने लिखा था. तो ये दूसरी लाइन थी. ही क्रॉस्ड लाइंस विद ऑल मेजर पॉलिटिशियंस एंड नेवर वरीड अबाउट एनीथिंग. तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सोचा कि मैं किसी को, ही वॉज नॉट, वो किसी की चापलूसी नहीं करते. मेरा चांस बना था एक बार, मैं सदर हूँ, थोड़ा सा टाइम 5 मिनट ज्यादा ले लेता हूँ.
मेरा चांस बना था दत्त साहब की फैमिली, सुनील दत्त साहब की फैमिली के साथ रहने का, कोई 21 दिन तक, 3 हफ्ते। तो दोस्त था मेरा मेरे साथ, हमने जेब कटवा के बॉम्बे में फिर उनके घर पहुंच गए। तो उन्होंने हमें शरण दी अपने घर में, और उनके ड्राइवर के साथ बैठ के हम रूप तारा के नाम से एक स्टूडियोज था उन दिनों में, अब पता नहीं है कि नहीं है, तो वहाँ गए। तो उसके कैंटीन में, आई एम कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, उसके कैंटीन में मेरा दोस्त अख्तर और मैं दोनों बैठे हुए थे। तो वो मुझे, उनका ड्राइवर जो था ना, वो हमें कहता है जी आप तैयार हो जाने के लिए। नहीं, मैं कहा अभी यहाँ देख रहे हैं लोगों को कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही थी, जा रही थी। उसमें एक कॉर्नर में दो आदमी बैठे थे, और उनको देख के लगता था कि ये शायद अभी अभी सो के बिस्तर से सो के निकले हैं। ये कोई दोपहर के 2-2:30 बजे की बात है। और वो दोनों थे साहिर लुधियानवी साहब और आनंद बख्शी साहब। और इनमें दोस्ती, असल में तो इनमें कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन उनकी दोस्ती इसलिए थी कि आनंद बख्शी साहब भी पेशावर के थे, और उनको आनंद बख्शी न्यू पेशावरी बोली एंड एवरीथिंग एल्स। मुझे इन बातों का पहले नहीं पता था, अब बाद में पता चला। और उनका क्या था कि दोनों के दोनों ने सिगरेट सुलगाई हुई है, और वो उसके आनंद बख्शी के यहाँ पे क्लिफ्ट थी यूं करके, जैसे कई मर्दानगी की कईयों का होता है ना, तो ऐसे करके वो उस पे यूं करके अंगूठा रख के यूं करके बैठा हो, यूं करके। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा ये दोनों लोग कौन है, ये लग रहा है कोई है। तो कहता मुझे वो वाला जो है ना पॉट मार्क्स वाला, आपने कभी या शायद नोट नहीं किया, साहिर साहब का मुंह भरा हुआ था पॉट मार्क्स के साथ, बहुत गहरे गहरे ऐसा लगता, लेकिन वो था एक्नी से, चेचक नहीं था वो, लेकिन वो यहाँ पे सारे पॉट मार्क्स थे उनके। मैंने कहा, कहता वो जो पॉट मार्क्स वाला है वो तो मुझे साहिर लुधियानवी लग रहा है, दूसरा पता नहीं कौन है, कोई वो आनंद बख्शी साहब देखने में बिल्कुल ऐसे लगते थे कि वो पठान है, गोरे चिट्टे और बड़ा वेरी वेल बिल्ट। तो मैंने कहा ये तो कोई पहलवान लगता है। तो वो ड्राइवर जो था वो हंस पड़ा, कहता नहीं ये आनंद बख्शी हैं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, वो तो मैं सोच रहा था कोई आनंद बख्शी कोई दुबला पतला सा और दाढ़ी बड़ी हुई है, वो ऐसा कोई आदमी होगा। मैंने कहा ये तो ऐसे लगता है जैसे अभी अखाड़े से उठ के आया। तो वो दोनों वहां पे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो देखने में लग रहा है कि ये दोनों अभी अभी बिस्तर से निकल के आए हैं, और शायद वो आए भी हों, क्योंकि इनके यहाँ पे हर दूसरे दिन और रोज ही समझो पार्टियां होती थी, जिसमें शराब वगैरह बहुत चलती थी। और ये जो थे अपना जावेद अख्तर के डैडी, क्या नाम था जी, उनकी प्रॉब्लम ये ही थी शराब। जानिसार अख्तर, जानिसार अख्तर की प्रॉब्लम क्या थी? Why did he live with him? Because he was a drunkard. सारे शहर या तो इसीलिए वही बिगड़ा हुआ है। नहीं, अब तो उसके जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि अब मैंने छोड़ दी। वो तो छोड़ दी, जिंदा बैठे हुए वो 30 साल हुए छोड़े गए। एनीवे, तो एक और बात है कि वो जंग के बिल्कुल खिलाफ थे, किसी किस्म की भी जंग उनके हिसाब से जायज नहीं थी। तो उन्होंने उस पर भी लिखा है, एक जो बाद में प्रोड्यूसर्स ने मूवी में लिया है, वो था कि खुदाए बरतर तेरी जमीन पर, जमीन की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह हो जफर के नाम पे खूने इंसान का रंग क्यों है। आप सोचिए इसके बारे में, जो इंसान ये लिख सकता है वो जंग के कितना खिलाफ। उसने खोल के रख दिया कि
ये जंग का रीजन क्या है, किस जमीन की बात कर रहे हो? तो मैं और काजी भाई बैठे हुए थे, मैं उनको अपने बता रहा था कि वो हमारे घर के पीछे एक बॉर्डर पड़ा होता था, सिटी वाले उन्होंने मूव कर दिया। तो मेरी अपने पड़ोसी के साथ, हमसाये के साथ ये बात हो गई। वो कहता कि ये मेरी हद में है और मैं कह रहा हूँ कि मेरी हद में है। काफी बड़ा बॉर्डर था वो। तो वो बॉर्डर मैंने काजी भाई को बताया कि वो हंस रहा होगा कि मैं 25 मिलियन साल से यहाँ पे पड़ा हूँ, तेरे जैसे कई आके चले गए, और तू कह रहा है कि मैं तेरी मलकियत हूँ। तो इसी तरह से जमीन की खातिर ये जंग क्यों है? वो मेरा जो ये सोचना था बॉर्डर के बारे में, वो ये शेर सुन के मेरे दिमाग में आया कि ये जमीन जिसके आप कह रहे हो कि मेरी है, नॉट रियली योर्स। व्हाट इज योर्स? नथिंग। द डे यू लीव, यू क्लोज योर आईज, you have nothing except some goodwill. सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब डाक। शुक्रिया बहुत बहुत आज का आपका।